کہ عام طور پر تو دنیا کی تقدیر میں ہم اسی طرح دنیا کے اندر یہی تقدیر جاری دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ارادے کرتے ہیں، جو اسکیمیں بناتے ہیں اور دعا نہیں بھی کرتے تو ان کی تدبیروں کو کچھ نہ کچھ پھل ضرور لگتے ہیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ کو کیوں خاص طور پر ہر دفعہ تدبیر کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے جس پر میں کچھ روشنی اپنے دوسرے مضمون سے ہٹ کر ضرور ڈالنی چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اس پہلو سے میں نے بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور میں اس قطعی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا کے مومن بندے ہیں، جو خدا کی اپنی جماعت کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اور سلوک ہے، اور جو لوگ دنیا دار ہیں جن کا خدا سے تعلق نہیں ان کے ساتھ اور سلوک ہے۔ جو کٹ کر دنیا کے ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے عام قانون جاری ہے۔ جو وہ کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں اگر حکمت شامل ہو، محنت شامل ہو تو اس کو عام دنیا کے دستور کے مطابق پھل لگ کہتے ہیں۔ مگر جن کو خدا اپنا بنا لیتا ہے ان کی بار بار توجہ اپنی طرف مبذول کرنی چاہتا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں اور میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے ان کی عام کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اگر وہ دعا نہ کریں۔ ایسی کوششیں جو دنیا دار کی کوششیں تو پھل دے دیں گی، اگر مومن خدا سے غافل ہو جائے اور انحصار کرنے لگے اپنی طاقت پر تو یہ ایک مستقل گہرا سبق ہے آپ کے لیے کہ اس کو پھر خدا تعالیٰ ان کوششوں کو پھل سے محروم کر دے گا۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے بھی یہی سبق ملتا ہے، تاریخ احمدیت کے مطالعے سے یہی سبق ملتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ باریک نظر سے مطالعہ کریں اپنے حالات کا تو آپ ضرور اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ آپ کا اپنے ساتھ گہرا تعلق دیکھنا چاہتا ہے، یہ آپ کی عام کوششوں کو اپنے فضل کے ساتھ اس گہرے رابطے کے منسلک کر چکا ہے کہ وہ رابطہ آپ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر آپ توڑیں گے تو محروم رہیں گے کسی نہ کسی برکت سے۔ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بعض کوششیں بہت اچھی کی جاتی ہیں، بڑی محنت سے کی جاتی ہیں، اگر غفلت سے دعا سے توجہ ذرا ہٹ جائے یا کم ہو جائے تو الٹ نتیجے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہی دعا کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے وہ ساری باتیں ٹھیک بیٹھنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ دعا سے غافل نہ ہو۔ آپ کو لازماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ خدا نے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں قطعی وعدہ کیا ہے کہ آخرت جو ہے اور عاقبت یہ متقین کے لیے ہے، اور انہی لوگوں کو نصیب ہوگی تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو ذاتی بڑائی کی خاطر دنیا میں حکومتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، جو بات سے بے نیاز ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا توکل اپنے رب پر ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ ایک جاری قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انجام کار بہرحال متقین کی فتح ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس پہلو سے ہمیں تو کسی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دنیا کے پردے پر کسی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں، صرف ایک دلچسپی ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو۔ ہمارا تاج رضوان یار کا تاج ہے، ہماری بادشاہت الہی بادشاہت ہے، اور اس معاملے میں ہمارا رقیبی اور کوئی نہیں، تنہا ہم میدان میں ہیں، اور کسی کی خواہش نہیں۔ آپ دنیا میں جتنے مذہب کے نام پر کوششیں کرنے والے ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، دراصل وہ علوف چاہتے ہیں، ذاتی بڑائی چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اور دنیاوی مقصد رکھ کر مذہب کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں تجزیہ بھی فرما دیا کہ اگر علوف چاہو گے تو اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی بھلائی نہیں ہوگی، خواہ وہ دنیاوی مقصد ہو یا کوئی اور مقصد، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے، اگر نیتوں میں یہ خواہش موجود ہے کہ ہم غلبہ پا جائیں دوسروں کے اوپر، دوسروں کے
کہ امور کی باغڈور ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیت اس بات کی ضامن ہو جائے گی کہ تم فسادی ہو، کیونکہ علوف کی خاطر کوشش کرنے والے بنی نوع انسان کی بھلائی نہیں کیا کرتے، ہمیشہ فساد برپا کیا کرتے ہیں. تو اس پہلو سے جماعت احمدیہ مستثنا ہے کلیتاً، کیونکہ جماعت احمدیہ علوف کی خواہش ہی کوئی نہیں رکھتی، وہ صرف اللہ کی رضا کی خواہش رکھتی ہے، وہ خدا کی حکومت کے قیام لیے کوشاں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح رضوان یار حاصل ہو جائے. بس ان باتوں پر، ان صفات پر اگر آپ قائم رہیں گے اور پورے صبر اور وفا کے ساتھ قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، لازماً انجام کار آپ فتح ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فتح عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. کل عصر کی نماز کے بعد واپس آتے ہوئے خواجہ عبد المومن صاحب نے توجہ دلائی کہ اب پھر گرمی بہت بڑھ گئی ہے، برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو دوبارہ دعا کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور احباب جماعت کو تلقین کرنی چاہیے. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کل خطبے میں ہی تلقین کروں گا. لیکن صبح جب بادل دیکھے تو میں متردد ہو گیا. مجھے خیال آیا کہ اب اگر تلقین کی تو بعض کمزور ایمان والوں کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ ہو، وہ اپنی بے وقوفی نادانی سے یہ نہ سمجھنے لگیں کہ جماعت احمدیہ اسی قسم کی دعائیں کرتی ہے، بادل دیکھ لیے تو تلقین کر دی اور بعد میں کہہ دیا دعا قبول ہو گئی. یہ غور کرتے ہوئے خیال آیا کہ تلقین نہ کروں. پھر خدا نے توجہ اس طرف پھیری کہ یہ بات بھی کامل عجز کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ ہزار بادل آئے ہوئے بھی بغیر برسے چلے جایا کرتے ہیں، ہزار علامتیں خدا کی رحمت کی ظاہر ہو بھی جائیں تو اللہ کے فضل کے بغیر وہ عمل میں نہیں ڈھلتی. اس لیے قطع نظر اس کے کہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہے نہیں کھاتا، تم اپنے خدا سے اپنے معاملات صاف اور سیدھے رکھو اور عجز کے مقام سے نہ ہٹو. چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ لازماً تحریک کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا ایک پرانا واقعہ بھی یاد آ گیا، شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ہے دلچسپ. ایک دفعہ ہم ڈلہوزی گئے اس نیت سے کہ برف دیکھیں گے. 6-7 بچے تھے. حضرت مسلم موعود نے ہمارے ساتھ ایک مربی بھیج دیے منتظم اور ہمیں برف دیکھنے کے لیے بھجوا دیا. جب ہم جا رہے تھے تو رستے میں ایک پرانے پہاڑی آدمی نے جو ہمارے ساتھ ہی بس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے باتوں کے دوران کہا کہ آج کل موسم ایسا ہے کہ برف ضرور پڑتی ہے. بادل آ جائیں صحیح، برف ضرور پڑ جائے گی، لیکن اگر بادل نہ ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اپنی نادانی نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نادانی نے ایک بڑا گہرا سبق عطا کر دیا، اس لیے بری نادانی نہیں تھی. اپنی نادانی میں ہم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میاں بادل تو بھیج دے، برف ہم آپ ہی بنا لیں گے. اور سارے وہاں ٹھہرے ہیں، سورج کا منہ نہیں دیکھا، مسلسل بادل رہے، اولے برسے ہیں، برف کا ایک فلیک نہیں گرا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بادل، یہ علامتیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ میرے دو غلام ہیں، میرے تابع فرمان ہیں، میں حکم دوں گا تو کچھ کریں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت سے ایک مستقل سبق مجھے میسر آ گیا کہ اصل بندے کا مقام یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور ظاہری علامتوں پر انحصار نہ کرے. بس اب پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رحم اور فضل کی بارش برسائے، موسم کو غربا، خصوصاً غربا کے لیے تبدیل کر دے. عمرا کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سہولتیں حاصل ہوتی ہیں. یہاں رب نے جو میں نے جائزہ لیا ہے، غربا کے مکان کی ایسی ناگفتہ بے حالت ہے کہ بہت ہی خطرناک حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں.
تو ان کا نام لے کر اگر دعا کریں تو شاید امیروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، ساتھ ہی وہ تو پہنچنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.